یہ خان کے آگے بالکل زیرو ہو چکے ہیں، دنیا میں یہ ننگے ہو چکے ہیں. کوئی ایسا کوئی انسانیت کے اندر آ جائیں، کوئی اور الزام لگا دیں ہے انسانی وہ بجلی پڑے گی، تو تمہیں پڑے گی بجلی. تو پتہ چلے کہ کس طریقے سے یہ اس طرح کی بےغرض قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. آپ صرف حکم دیں، ہم کس لیے ہیں؟ عوام کس لیے ہے؟ آپ جس کے لیے جیل کاٹ رہے ہیں یہ تھوڑی بڑی بات ہے. اور انشاءاللہ دنیا دیکھے گی، اور یہ پاکستان نہیں، اس کو انشاءاللہ دنیا میں پھیلا دیں گے ہم. السلام علیکم، میں ہوں عامر نواز. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آج بھوک ہڑتال کیمپ لگایا گیا ہے، اور اس بھوک ہڑتال کیمپ کا جو مقصد ہے عمران خان، بشرا بی بی اور پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکر ہیں ان کی رہائی کا مطالبہ، اور دوسری جانب جو اپنا مینڈیٹ ہے اس کی واپسی کے حوالے سے، اور تیسرا جو بڑا مطالبہ ہے وہ ملک کے اندر قانون اور آئین کی حکمرانی کا. اس کے ساتھ آج رؤوف حسن اور پاکستان تحریک انصاف کی کچھ خواتین گرفتار ہوئی تھی، ان کا ریمانڈ منظور ہو گیا ہے اور ان کو جیل بھیج دیا گیا ہے. اس کے ساتھ تیسری جو بڑی خبر ہے وہ احتجاج کا اعلان کیا ہے آج پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ جمعے کے روز بڑا احتجاج ہوگا. اس سب تمام چیزوں پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما سردار ظہیم سدوزئی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک سر، بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. کیا حال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. کیا کہیں گے سر، آج پاکستان تحریک انصاف نے بھوک ہڑتال کیمپ لگا دیا ہے قومی اسمبلی کے اندر، انٹرنیشنل میڈیا بھی کوریج کے لیے پہنچا ہے، ہر جگہ پہ چرچے ہو رہے ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. عمر بھائی آپ کا شکریہ. اور یہ جو آج ہمارا جو کیمپ لگا ہے قومی اسمبلی کے باہر، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک شروعات ہے، یہ ایک پریکٹس ہے، اور ہم خان صاحب کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس احتجاج کو وسیع کریں، پورے پاکستان میں کریں، پاکستان لیول کا ہو. اور انشاءاللہ بھوک ہڑتال ہوگی یا نہ ہوگی لیکن پورا پاکستان جام ضرور ہو جائے گا، یہ آپ کو میں بالکل دعوے سے کہتا ہوں. اور پھر ہمارے جو ممبر اسمبلی ہیں، جو میں ان سے بھی ریکویسٹ ہے ہماری، لازمی بات ہے وہ آئے بھی ہیں، لیکن یہ ان کا بھی امتحان ہے. کارکن بالکل امتحان اپنا دیں گے، اس میں پورا اتریں گے. اور عوام تو بالکل بھگت رہی ہے کہ عوام تو بالکل اس وقت بے گناہ، یعنی اس کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن جس وہ چکی میں پیس رہے عوام، جس کا کوئی مفاد نہیں ہے. مہنگائی دیکھیں اور لائن آف آرڈر دیکھیں، اور جو جتنے بھی پاکستان کے اندر یہ اس وقت نظام جو چل رہا ہے، اس کے اندر 25 کروڑ عوام اس وقت بالکل ذہنی مفلوج ہو چکی ہے. تو اللہ کرے کہ یہ جو بھوک ہڑتال کیمپ یہ وسیع ہو، اور انشاءاللہ دنیا دیکھے گی، اور یہ پاکستان نہیں، اس کو انشاءاللہ دنیا میں پھیلا دیں گے ہم. اچھا، یہ آج وہاں قومی اسمبلی کے اندر کچھ میڈیا کے جو لوگ تھے وہ ڈسکس کر رہے تھے کہ عمران خان جس دن بھوک ہڑتال پہ چلے گئے تو نہ صرف پاکستان میں بلکہ اوورسیز پاکستانی ہیں، انہوں نے آٹومیٹکلی بھوک ہڑتال پہ چلے جانا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ اس چیز کو؟ کیا آپ بھی جائیں گے اور کیا کریں گے؟ دیکھیں، ہم بالکل اپنے مرشد صاحب کو اس میڈیا کے تھرو ان کو میسیج دیتے ہیں کہ آپ قطعاً آپ نے بھوک ہڑتال نہیں کرنی ہے وہاں. آپ صرف حکم دیں، ہم کس لیے ہیں؟ عوام کس لیے ہے؟ آپ جس کے لیے جیل کاٹ رہے ہیں یہ تھوڑی بڑی بات ہے. آپ کیوں بھوک ہڑتال کریں؟ صرف آپ اعلان کریں اور ہماری پارٹی اعلان کرے، ہم لوگ جان دینے کے لیے تیار ہیں، ہم بھوکے مرنے کے لیے تیار ہیں. شاید کی بات ہے کہ اس ملک کے اندر اللہ تعالیٰ تو اوپر دیکھ رہا ہے، اور جس دن خان صاحب کی صرف اجازت ملنے کی دیر ہے. اور کبھی بھی ہم یہ نہیں چاہیں گے خان صاحب اگر اندر بھوک ہڑتال کریں تو ہم باہر کریں گے، نو، ہمیں صرف پارٹی کی طرف سے اجازت چاہیے. اور جس طرح پارٹی نے ابھی یہ پریکٹس لیول پہ آ گئے ہیں انشاءاللہ، اور یہاں سے نکلیں گے اور انشاءاللہ یہ بڑا قافلہ بن جائے گا. اس کے کوئی نتائج سامنے آئیں گے یا نہیں؟ میں نے آپ کو کہا نا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. تو انشاءاللہ ایک طرف ہمارے مرشد کہتے تھے کہ ایک طرف یہ سارا سسٹم بنا رہے ہیں اور دوسری طرف اللہ کا نظام ہے. تو ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو وعدہ ولا شریک کو ماننے والے ہیں. تو لہٰذا ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات ضرور ہمیں اس میں کامیابی دے گی، اس لیے کہ ہم حق اور سچ پہ ہیں. یہ حق اور سچ کی جنگ ہے، یہ کوئی مفاد کی جنگ نہیں ہے، یہ کوئی یہاں کو قبضے کی جنگ نہیں ہے. بے شک دوسری طرف سے قبضہ ہو رہا ہے، قبضے کی جنگ ہے، ایک وہ اپنی ان کی وہ اجارہ کی مسلط کی ہے، لیکن ہماری جو ہے نا وہ یہ جو قانون آئین یعنی اس پہ عملداری کی جنگ ہے ہماری. اور انشاءاللہ یہ ملک کلمے کے نام پہ بنا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا ہوا ہے، اور ضرور اللہ کی باپ مدد کرے گی. اور آپ دیکھیں گے کہ اس ملک کا اس طریقے سے نقشہ چینج ہوگا، کیونکہ پوری دنیا کی نظر اس وقت یہاں پر پڑی ہوئی ہے، اور اس مرشد وہ جڑے بیٹھا ہوا ہے.
اچھا، آج ایک تو یہ بھوک ہڑتال کیمپ لگا دیا گیا، لیکن آج پریس ٹاک کی ہے، انہوں نے جمعے کے روز ایک بڑے احتجاج کا اعلان کیا ہے مہنگائی کے خلاف، اپنے مینڈیٹ کی واپسی کے لیے، عمران خان، بشرا بی بی، باقی ورکروں کی رہائی کے لیے۔ نکل پائیں گے ورکر اتنی بڑی تعداد میں کہ یہ سارے مطالبات منظور ہو جائیں؟ دیکھیں، اگر یہ کام شروع سے ہوتا نا، پارٹی شروع سے یہ پریشر رکھتی تو آج کچھ نہ کچھ نکل آتا، لیکن یہی آسرا تھا۔ آج عدالت سے فیصلہ آ رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے، اور آج عدالتیں بھی تقریباً کافی حد تک یعنی کہ انہوں نے فیصلے بھی دیے ہیں، اور الحمدللہ جو حق اور سچ کی آواز جو بلند بھی ہوئی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فیصلے ہونے کے بعد دوبارہ جو انہوں نے جو ابھی جو سرسا جو ابھی ایک نئی وار پہ یہ آ چکے ہیں، ابھی اس ملک کے یہ مافیا ہے، اس کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور عوام بالکل عمران خان کے لیے بھی نہ نکلے گی، نہیں نکلے گی، کسی پارٹی لیڈر کے لیے نہیں نکلے گی، لیکن وہ اپنے پیٹ کے لیے تو نکلیں گے نا۔ تو یہ نکلنا ہی ہے عوام نے، اس کے وجہ کہ آپ پانی دیکھیں، اس کا بل، آپ بجلی کا بل دیکھیں، پانی کا بل 400-500 روپے آتا تھا، 4000 روپے آ رہا ہے ابھی۔ بل بجلی کا 1000 روپے آتا تھا، اس کا تقریباً 15000 روپے پر چلا گیا۔ پیٹرول کدھر جا رہا ہے، اور مہنگائی، گاڑیاں پارکنگ میں کھڑی کرتے تھے 200-400 روپے نو پارکنگ کا آ جاتا تھا، ابھی 2000 روپے آتا ہے۔ یہ لوگ اپنی مجبوری پہ نکلیں گے، خان کے لیے تو یہ نکل رہے ہیں کافی ٹائم سے، لیکن اب جو باقی عوام رہ گئی انشاءاللہ بڑی تعداد میں نکلے۔ اور پارٹی کے لیے یہ پہلے کرنا چاہیے تھا یہ مہنگائی اس کے لیے اعلان، لیکن اگر آج پارٹی نے ساتھ اس مہنگائی کو بھی اٹیچ کیا تو انشاءاللہ اس میں بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ کیسے کامیاب ہوگا؟ کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی احتجاج ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو، کے پی کے اندر تو آپ کی حکومت ہے، وہاں پہ تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن پنجاب، اسلام آباد میں نہ جلسہ ہے نہ ریلی ہے، تو کیسے کریں گے آپ؟ دیکھیں، پہلے بھی کامیاب ہی ہوتے رہے، یہ ضروری تو نہیں ہوتا کہ ساری دنیا نکلے گی تو تب بھی احتجاج۔ اگر آپ کا یہ پورا ایک پنڈی ڈویژن ہے، اگر یہاں سے ضلع ہے، ایک ضلع سے یا ایک حلقے سے اگر 100-200 بندہ بھی نکل آتا ہے، اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی وہاں پرابلم ہے تو وہ لوگ نکلے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ ہزاروں کی تعداد پہلے بھی نکلتے رہے، اور ابھی ہمیں یقین ہے کہ اب لاکھوں کی تعداد میں نکلیں گے لوگ، اس لیے کہ ابھی مزید زیادہ لوگوں نے جو برداشت کرنا تھا وہ کر لیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ابھی مزید برداشت کی کوئی اس میں گنجائش نہیں ہے۔ ایک طرف عدالتیں جو فیصلہ دے رہی ہیں اس پہ عمل درآمد تو ہو رہا ہے، لیکن دوسری طرف نئے کیس جو بن رہے ہیں یہ ہمارے لیے، پھر یہ آپ دیکھ لیں کہ گورنمنٹ کا جو اس نون لیگ کا اور یہ دوسرے جو پیپلز پارٹی، ان کا فوکس کیا ہے؟ کوئی ان کا عوام کی طرف فوکس نہیں ہے، ان کا صرف فوکس ہے کہ خان صاحب اور پی ٹی آئی، تو خدا نہ خواستہ کہ کوئی پی ٹی آئی کو ایسی جماعت کے لوگ ہیں کہ یعنی کہ اس طریقے سے نعوذ باللہ اگر کوئی دہشت گرد میں بھی اس کے ساتھ بھی اس طرح کا برتاؤ نہیں کیا جاتا ہے جس طریقے سے یہ جماعتیں مل کے ابھی پی ٹی آئی کو خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن انشاءاللہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ ابھی عاشورہ کے بعد کہہ رہے تھے کہ جلسہ ہوگا، ابھی تک جلسے کی ڈیٹ نہیں دی گئی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اور 9 مئی کے بعد ابھی تک ایک کامیاب پنجاب اور اسلام آباد میں جلسہ نہیں کیا آپ نے۔ ڈیٹ آپ یہاں کی دیتے ہیں لیکن جلسہ آپ جا کے کے پی کے میں کرتے ہیں۔ اصل میں دیکھیں عمر صاحب، یہ تو ہماری جو ہائی کمان لیڈرشپ ہے وہی جواب دے سکتی ہے، کیونکہ ہم تو سر آپ بھی سینئر لیڈر ہیں۔ ہم نے یہاں اسلام آباد کے اندر اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے 2 پروگرام کر کے دکھائے، شیر افضل صاحب نے لیڈ کیا ہے، اور ہم آگے بھی کر سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے الحمدللہ۔ چیز یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو ہماری یہ لیڈرشپ ہے یہ دیکھ رہی ہے کہ ہمیں عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے۔ آج یہ کیس ہے، یہ کہ زیادہ تر ہماری اب یہ پارٹی میں وکلا ہے، تو وکلا کی دوڑ عدالت تک ہے، ان کی دوڑ گراؤنڈ تک نہیں ہے۔ یہ سوچ کی بات ہے۔ اب ایک سیاستدان ہے نا، اس کی دوڑ گراؤنڈ میں ہے، اب وکلا کی کیسے گراؤنڈ پہ ہو سکتی ہے؟ وہ سیاسی ہے ہی نہیں۔ تو اب خان صاحب نے وکلا کو بھی آن کر دیا، اور ہمارے وکلا بھی ماشاءاللہ ابھی سیاستدان بھی بن گئے ہیں، تو انشاءاللہ اس میں زیادہ جو وہ لوگ پراٹی جو جس چیز کو دیتے ہیں وہ دیتے ہیں عدالتی نظام۔ لیکن یہ آپ یقین کریں، ہمارا بھی ماننا ہے، ہمارے مرشد کا ماننا ہے، عوام طاقت کا سرچشمہ عوام جب تک میدان میں نہیں نکلے گی اس وقت تک یہ ریت کی دیواریں ہیں جو بڑا کچھ سوچ کے بیٹھی ہوئی ہیں، جو یہ عوام نکلے گی یہ ایسے گرے گی کہ یہ سمندر بوس ہو جائیں گے۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں ہم۔ رؤوف حسن کا آج ان کا ریمانڈ منظور ہو گیا ہے، کچھ خواتین ہیں ان کا بھی ہو گیا ہے، اس کے علاوہ 13 کے قریب خواتین گرفتار ہوئی تھی، بیرسٹر گور کو گرفتار کر لیا۔ ایک دفعہ آپ کا
दफ्तर सील हुआ है, लेकिन अदालत के हुक्म के बावजूद नहीं हुआ, लेकिन दोबारा फिर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर हुई है, फिर जाके आपका दफ्तर सील हुआ। अभी जो आपका दफ्तर सील कर दिया गया है, रऊफ़ हसन को गिरफ़्तार किया है, वहाँ से आपका जो डाटा है, कंप्यूटर वगैरह है, वो सारा उठा लिया, लेकिन आज जो अदालत के अंदर पेश किया गया है वाक़या, वो ये कहा गया है कि वहाँ पे जो आसमानी बिजली गिरती है, जो आग बुझाने के आलात हैं, इसके अलावा जो नक्शे के मुताबिक चीज़ें नहीं बनी हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से आपके दफ्तर के? देखिए ना, मैंने पहले आपको बताया था ना कि एक तरफ अदालतें रिलीफ दे रही हैं, रिलीफ क्या दे रही हैं, जो हमारा कानूनी वो फैसला दे रहे हैं, दूसरी तरफ ये नए नई चीज़ बना रहे हैं। अभी आपने पीछे कहा कि अभी जलसे का ऐलान नहीं हुआ, वो जलसे का ऐलान करें या अभी अपना डिफेंस करे पार्टी, एक यके बाद दिगरे वो ऐसे ऐसे ये पत्ते खेल रही है इस वक्त, ये जो माफिया बैठी हुई है। तो नून लीग जो है इसका शुरू से ये माइंड ही ऐसा है कि ये किसी के यानी कि हक़ में ये सोच नहीं सकते, या इंसानियत के लिए नहीं सोच सकते, इनका जहन ही ऐसा ही है। तो ये 24 घंटे बैठे हुए, इनके पीछे लोग बैठे हुए, और आप आगे ऐसे ऐसे प्रोपोगंडे खेल रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। दूसरी जो बात है, इन्होंने दोबारा आसमानी बिजली, यानी मैं तो हम दवा करते हैं कि अगर हम गलत हैं, हमारा मुर्शिद गलत है, तो ये जो आसमानी बिजली कह रहे हैं कि वहाँ पड़ेगी, ये या फिर अगर हम गलत हैं तो हमारे पे पड़े, तो नहीं तो फिर इन ज़ालिमों पे पड़े आसमानी बिजली। उनको पता चले कि किस तरीके से ये इस तरह की बेगैरत किस्म की हरकतें करते हैं, और खुदा की तरफ से इनको ऐसी इनके गले में तोक डले कि दुनिया देखे कि ये किस तरीके से बेहुदा यानी कि ये बकवास कर रहे हैं जाके अदालत में। कोई खुदा का खौफ करें यार, कोई ऐसा कोई इंसानियत के अंदर आ जाए, कोई और इल्ज़ाम लगा दें है इंसानी वो बिजली पड़ेगी, तो तुम्हें पड़ेगी बिजली, हसन राव को पड़ेगी ना, पार्टी को पड़ेगी ना, तुम्हारे लिए तो वेल है। लेकिन वो कह रहे हैं इंसानियत के लिए हम काम कर रहे हैं। तुम जो इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, तो अल्लाह करे कि फिर वो पढ़े, वो तुम्हारे पे पढ़े फिर जनाब, अगर वाकई तो इंसानियत के लिए कर रहे हैं काम। तो ये चीज़ है ना, इसको हम बिल्कुल, ये पागल हो चुके हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है अभी, ये खान के आगे बिल्कुल ज़ीरो हो चुके हैं, दुनिया में ये नंगे हो चुके हैं। और अब मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह की ये हसन राव साहब को पहले खुसरो से मरवाया है, वाह ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, और अब उस बेचारे को ये पकड़ के ले गए, पता नहीं ये ना जाने, वो खुदा के बंदो पकड़ो, अगर उसका कोई कसूर है तो उसको पकड़ो, लेकिन कुछ तरीक़ेकार के मुताबिक। बैरिस्टर गोयर साहब वकील भी हैं, हमारे पार्टी का वो चेयरमैन भी है, उनके साथ इन्होंने कल क्या किया है। और मैं समझता हूँ कि खुदा की कसम, ये जो नौजवान नस्ल है, अगर ये हमारे जहनों में ये चीज़ें सर्वाइव कर रही हैं, बिल्कुल ऐसे इस तरह के ये नौजवानों को भी आगे फेंक रहे हैं, और ये बहुत मसाइल बना रहे हैं इस पाकिस्तान के लिए। ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है, खुदा रहा इस पाकिस्तान को इस नगर पे ना चलाओ। क्या वजह है सर, इमरान खान के अभी एक इतने बड़े बड़े मुकदमात थे, उनमें उनकी रिहाई होती है, अदालत का हुक्म होता है, क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं वो उस तरह से क्यों नहीं निकल रहे, जो उनको एक रोल अदा करना चाहिए? बहुत बड़ी तादाद है फॉलोवर की, ये दावा किया जाता है कि 70-80% इस वक्त खान के साथ खड़ी हुई है, वो ग्राउंड पे वो प्रोटेस्ट में क्यों नहीं नज़र आ रही है? असल में देखें ना, स्ट्रेटजी नहीं है जमात के अंदर, जमात नहीं है, तितर बितर का शिकार थे लोग, को उधर को इधर को उधर, जो अभी हैं वो भी बस कुछ क्या, और जमात दूसरा जमात बन नहीं सकी। हमारे मुर्शिद ने बड़ी कोशिश की थी इस कौम को उठाने की, इसको कौम बनाने की, लेकिन वो बेचारे कौम बनाते बनाते हमें जनाब वो खुद अंदर चले गए। अभी तक हम एक कौम नहीं है, हम तो भेड़ बकरियाँ हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमारा क्या हक़ है। खुदा की कसम, कोई बंदा ये जो बिजली के लिए बोलने के लिए तैयार नहीं है। भाई हमें अदालत में जाना चाहिए, पानी के लिए जाना चाहिए, मुख्तलिफ मामलात के लिए जाना चाहिए। हम लोग कितने एक बेहस हो चुके हैं कि आप सोच नहीं सकते। अब जो पार्टी वर्करों की आप बात कर रहे हैं, या जो पार्टी वर्कर बिल्कुल निकल रहे हैं, लेकिन बात कुछ लोग परेशान भी हैं, कुछ लोगों की मायूसियाँ हैं कि 2 साल से वो जंग लड़ रहे हैं। ये लोग पहले भी कुछ लोग नशे और ऐश इशरत कर रहे थे, कुछ आज भी कर रहे हैं, कुछ भाग गए हैं, कुछ खामोश बैठे हुए हैं, लेकिन जो आपको असल जो पार्टी का सासा है उसको सामने नहीं आने दे रहे हैं। उसकी वजह कि पार्टी का सिस्टम उस तरह का मौजूद नहीं है। अब पार्टी को चाहिए कि सब लोग एक पेज पे आएँ,
ایک پیج پہ آ کے، اور میں کہتا ہوں کہ ہماری جو کور کمیٹی زیادہ ہونی چاہیے، جتنے بھی زیادہ ہوں، یہ چند بندوں نے جو سسٹم ہے نہیں ہونا چاہیے چند، اسی لیے ہم ناکام ہوتے ہیں نا. جتنے زیادہ بندے کور کمیٹی میں شامل ہوں گے اور پھر وہ اکثریت کا فیصلہ کریں، آپ دیکھیں گے کس طرح کارکن نکلتے ہیں. کارکن کہتے ہیں نکلیں، لیکن یہ اتنا دیر کر چکے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. ورنہ یہ الیکشن ان کے اندر اتنی طاقت دم نہیں تھا کہ یہ الیکشن ہمارا چرا لیتے. اگر یہ لیڈرشپ ہماری اس وقت سڑکوں پہ کھڑی رہتی، اعلان کرتی نہ بیٹھو بھائی ہمیں جناب احتجاج کرنا ہے، اور یہ بھوک ہڑتال اس وقت ضروری تھی. یہ اس وقت یہ جو ابھی باہر جو آنے ہوئے، آپ کا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں ڈیلے ہو رہی ہیں، ڈیلے ہوئی ہے، ڈیلے پریکٹس خاص کر کے. باقی سب چیزیں چھوڑ دیں، الیکشن جیتا ہوا جو انہوں نے واپس دیا، ہمارے جو ممبر اسمبلی ہیں جو فارم 47 ابھی اٹھا کے فارم 45 اٹھا کے پھر رہے ہیں، کوئی ابھی آگے نمودار ہوئے ہیں، کوئی غائب تھے، کوئی کیا. ان لوگوں کی مستی، سستی اور میں سمجھتا ہوں کہ نالائکی بھی تھی ساتھ. کوئی کسی ادارے کی اتنی ضرورت نہیں تھی، کوئی کسی الیکشن کمیشن کی ضرورت نہیں تھی، کوئی کسی عدالت کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ آپ کو حق نہ دیتا. جب آپ حق لینے والے بنیں گے نہیں تو کون حق دے گا آپ کو؟ منہ میں ڈالے گا. ہر بندہ خان کی طرف دیکھ رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ کہتے ہیں خان وہاں مرشد ہمارا جناب بھوک ہڑتال کرے تب ہم کریں گے. اور لعنت تم پہ، وہ کی بھوک ہڑتال کرے؟ تم مرو نا، فائدے تم اٹھا رہے، وہ اٹھا رہا ہے. وہ تو آگے بیچارے نے انہوں نے کل بیان دیا کہ ایک تو میرے لیے یہی سزا، دوسری وہ پی ٹی وی سزا. یعنی کہ کس طرح کی ان کو وہ ٹارچر کر رہے ہیں. یہ جو پی ٹی وی والی میرے مرشد نے بولا ہے نا، یہ سخت سزا ہے. جیل والی اس کو سزا کچھ نہیں تھی، لیکن یہ بڑی جو انہوں نے بات کیا ہمیں بڑا دکھ لگا. مجھے ایک دفعہ تو میں نے دیکھا کہ کس طرح کی انہوں نے بیان دیا، اور دوسری طرف مجھے آنسو بھی اس دن آئے وہ ان کا وہ بیان پڑھ کے کہ دیکھو کتنا ظلم کر رہے ہیں ان کے ساتھ. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مرشد صاحب بھوک ہڑتال کریں، تم مرو نا ادھر. تو چلو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی یہ جو یہ شروع ہوا کیمپ، یہ ہمارا ایک آغاز ہے، یہ بڑھتا جائے گا. اچھا، آخری سوال ہے، آج کی جو بڑی خبر تھی مننے جا رہی تھی، ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی پر باقاعدہ طور پر باضابطہ طور پر پابندی لگنی تھی، کابینہ کا اجلاس ہونا تھا، وہ تو ملتوی ہو گیا ہے. کل پھر کابینہ کا اجلاس ہے جس کے اندر یہی ایجنڈا ہے کہ ایک تو پی ٹی آئی پر پابندی لگے گی باضابطہ طور پر، اور اس کے ساتھ عمران خان اور اس کے ساتھ ڈاکٹر عارف علوی سابق صدر پاکستان اور اس کے ساتھ قاسم سوری، ان پر آرٹیکل 6 کی کارروائی کی جائے گی. یہ کل کا حکومت کا کابینہ کا ایجنڈا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بتایا تھا نا کہ یہ ان کی پورا ایک جو فیکٹری ہے، یہ جو جو جناب یہ منافقت اور یہ سازشی عناصر ہے نا، یہ نون لیگ جو اس کا یہ گاڑا سازشیوں کا، اور یہ اتنے ظالم لوگ ہیں کہ ان کو خوف ہے ہی نہیں ہے. یہ ہمارے ادارے پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کو. آپ کس کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہو؟ وہ کس کے پیچھے کر رہے ہو؟ وہ کس کے آگے دوڑ رہے ہو آپ؟ تو یہ پارٹی اس نے پہلے بھی ملک توڑایا تھا، اور یہ پھر اسی طرف جا رہے ہیں یہ لوگ. یہ پی ٹی آئی تھی ہی نہیں ہے، آج بھی نہیں ہے. کہاں ہے پی ٹی آئی؟ بلہ انہوں نے چھین لیا تھا، سب کو انہوں نے بھگا دیا تھا. اب اور کس پہ یہ پابندی لگانے جا رہے ہیں بھائی؟ وہ ابھی تھوڑا سا جو ریلیف مل رہا ہے جو ہمیں عدالت سے، لیکن ہے کہ پراپر ہماری اس طرح کی جماعت تو ہے نہیں ہے. اگر یہ لگا بھی لینا کیا ہوگا؟ وہ دوسرے سنی ذات کونسل اپنا وہ ہے، دوسرے اور تیار ہیں. جماعت دیکھیں نا، جماعت ہم میں نا جی بالکل بھائی کیا. ہاں جب آپ نہیں رہیں گے تب ہم مان جائیں گے. لیکن وہ الیکشن سے باہر کرنا چاہتے ہیں، مخصوص نشستوں سے آپ کو محروم کرنا چاہتے ہیں دوبارہ. دیکھیں نا، وہ ان کی ایک ہے اسٹریٹجی ہو سکتی ہے جو یہ مخصوص نشستیں ہیں اس کے حوالے سے. لیکن دیکھیں نا، اگر یہ نشستیں جدھر یہ 200 سیٹ لے گی ہماری جناب، اس سے میرے خیال میں 100 کے اوپر جو انہوں نے سیٹ لے لی ہے، ادھر یہ 50-60 سیٹیں اور انہوں نے لے لی ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن یہ آواز نہیں دبا سکتے پی ٹی آئی کی، یہ ہماری عوام کو نہیں دبا سکتے. یہ جو آستہ جو یہ آگے جا رہا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم فائر وال لگا کے یہ کر لیں گے، ہم اس طرح ان کی آواز بند کریں گے. یہ آواز نہیں بند ہو سکتی. یہ جو مرضی کر لیں، ایک ہی حل ہے، اسٹیپ ڈاؤن، اپنا کام کریں. خان صاحب اتنے ظالم نہیں ہیں کہ وہ کسی کے ساتھ آگے اس طریقے سے جس طریقے سے یہ ظلم کر رہیں گے وہ نہیں کرے گا. وہ بندہ ان کو معاف کر دے گا، ملک کی خاطر کرے گا. میں گواہی دیتا ہوں. لیکن یہ اپنے ظلم سے باز آ جائیں.
بہت شکریہ جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما سردار زعیم سدوزئی صاحب، جو بھی صورتحال تھی اس پر انہوں نے اپنا جو موقف ہے وہ دیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئے گیسٹ کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان عامر نواز کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔